آج کی ڈسکشن سروے ڈیٹا انالیسز کے بارے میں ہے. اس ڈسکشن میں ہم بیسیکلی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ویریبل ہیں یا کتنے ویریبل ہیں جن کا ہم نے انالیسز کرنا ہے. ان کو انڈیویجولی انالیسز کرنا ہے یا اکٹھے یا کراس ٹیبولیشن کے ساتھ ہم نے ان کا انالیسز کرنا ہے. یہ انالیسز جو ہے اس کی پریزنٹیشن ہم ٹیبل کی شکل میں بھی کرتے ہیں, گرافس کی شکل میں بھی کی جاتی ہے, اور پھر ایک اسٹیٹسٹیکل فگر ہے اس کے حساب سے بھی ہم پریزنٹیشن اس کی کرتے ہیں. تو آبویسلی جب ہم ڈیٹا انالیسز کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ویریبلس کو میجر کیا ہے, اور سب سے پہلے ہم اگر ٹیبل کی شکل میں اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو لیٹ اس سی ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ ان دا فارم آف یونیویریٹ پریزنٹیشن اور یونیویریٹ انالیسس. اب یونیویریٹ انالیسس میں ہم ٹیبل جب بنا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ٹیبل میں ہر قسم کی انفارمیشن دی جائے جو کہ ریڈر کو وہ ٹیبل سمجھنے میں آسانی ہو. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ اس ٹیبل کو ہمیں نمبر دینا چاہیے, بلکہ ہر ٹیبل کو نمبر کرنا چاہیے. ٹیبل کو نمبر بھی کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد اس ٹیبل کا جو ٹائٹل ہے یا اس ٹیبل کے اندر جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں نمبر کے ساتھ ہی ہمیں لکھنا چاہیے کہ اس ٹیبل میں کیا ہے. اب ٹیبل نمبر ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کسی وقت اس ٹیبل کو ریفر کرنا پڑے کہیں لیٹ سے 2 چیپٹر کے بعد, تو ہم بڑے آرام سے یہ ریفر کر سکیں کہ آپ فلاں ٹیبل میں دیکھیے, وہاں ہم نے یہ اس سے پہلے کوئی انفارمیشن دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ ٹیبل نمبر اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ ٹیبل کو ریفر کریں جہاں آپ انالیسز کر رہے ہیں وہاں پر بھی اور اس کے آئندہ بھی, تو اس ٹیبل کو اس نمبر کے حوالے سے ریفر کریں. میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہم لکھیں کہ ڈیٹا گیون ایز ان دا ٹیبل بلو اور ٹیبل گیون ابو, اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے لکھ تو دیا کہ انفارمیشن اور ڈیٹا گیون ان ٹیبل بلو, اور بلو کچھ نہیں ہے, بلو صفحہ ختم ہو گیا ہے, وہ ٹیبل جو ہے اگلے صفحے پہ چلا گیا. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی ٹیبل کو ریفر کریں اس کو اس کے نمبر سے ریفر کریں, رادر دین سیئنگ کہ ٹیبل گیون ابو اور ٹیبل گیون بلو. اس کے علاوہ اس ٹیبل کے اندر ہمارا ویریبل ہے, اس ویریبل کی کیٹیگریز ہیں, ان کیٹیگریز کے آپ نام ضرور لکھیں, ان کے لیبل جو ہیں وہ لکھنے چاہیے. ٹیبل نمبر کے ساتھ تو ہم نے دے دیا کہ اس ٹیبل کے اندر کون سا ویریبل ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہم اس میں دے رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس ویریبلس کی کیٹیگریز کیا ہیں, ان کیٹیگریز کے لیبلز کیا ہیں, ان کے نام کیا ہیں, وہ اسپیسیفکلی بتانے چاہیے. اس کے بعد آپ کو کالمز میں نظر آئیں گے کہ وہ ان کی بھی ڈفرینٹ سامنے نظر آتے ہیں, ایک سے زیادہ. ان کے اوپر بھی آپ لکھیں کہ اس کالم میں کیا ہے, تاکہ ریڈر کو پتہ چلے کہ اس کے اندر فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دی گئی ہے. اس کے بعد اگر کوئی دوسرا کالم ہے تو اس میں کیا اس فریکوینسی کے کوئی پرسنٹیج کیلکولیٹ کر کے دی گئی ہے. تو ہمیں رو اور کالم دونوں کو سامنے رکھ کر رو میں جو بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز آ رہی ہیں یا ڈفرینٹ روز آ رہے ہیں تو وہاں بتانا ہوگا کہ اس رو میں کیا ہے, پہلی میں کیا ہے, دوسری میں کیا ہے, تیسری میں کیا ہے. اسی طرح کالم کے اوپر بھی ہمیں ہیڈنگز دینے چاہیے تاکہ ریڈر کو پتہ ہو کہ اس کے اندر کیا چیز ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں ان کے ٹوٹلز دینے چاہیے. ٹوٹلز ضروری ہیں. ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف کیسز جو ہیں وہ ایڈ اپ جو ہو رہے ہیں وہ ہمارا جو سیمپل سائز ہے اس کے مطابق ہیں یا اس سے فرق ہے.
وہ ہونا چاہیے. اور پھر ہمیں یہ ٹوٹل جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے بیسس پر ہم نے آگے کیلکولیشن کی ہے، جسٹ لائک پرسنٹیج کیلکولیٹ کی ہے، تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ اس ٹوٹل سے کی گئی ہے. اور آبویسلی جو فریکوینسیز کا ایڈ اپ ہوگا ٹوٹل آتا ہے، اور اسی طرح جو پرسنٹیج کا ایڈ اپ ہوگا ٹوٹل آتا ہے، وہ ہمیں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. اگر مثال کے طور پر پرسنٹیجز کا ٹوٹل 100 نہیں آ رہا تو دین وی ہیو ٹو سی کہ ہم نے کہیں غلطی کی ہے، کیا فریکوینسیز کا ٹوٹل جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. So that is how we have to look into that. اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جس ویریبل کے اوپر انفارمیشن کلیکٹ کی ہے ہمیں سب لوگوں نے انفارمیشن نہیں دی. اس میں کچھ ایسے بھی کیسز ہو سکتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ مسنگ آ رہے ہیں. ہم نے کمپیوٹر سے ٹیبل فار ایگزامپل جنریٹ کیا تو اس میں کچھ کیسز ہیں کہ مسنگ آ گئے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ ایس پی ایس ایس ہم یوز کر رہے ہیں، تو اس میں ڈیٹا ہم نے کوڈ کر کے انٹر کر دیا ہے، اور پروسیسنگ کے حوالے سے وی آر آسکنگ دا کمپیوٹر ٹو جنریٹ دا ٹیبلس. اور اس میں اگر ہماری کوڈز کے مطابق سارے کیسز نہیں آ رہے اور اس میں کچھ ایسے ہیں جو کہ کہیں نہیں آ رہے ہماری کوڈز کے مطابق، تو ہمارا کمپیوٹر ایک علیحدہ کیٹیگری دے دیتا ہے جس میں مسنگ ویلیوز کی بات آ جاتی ہے. تو اگر ہمارے ٹیبل میں کوئی مسنگ کیسز ہیں تو وہ ہمیں ٹیبل کے فٹ نوٹ میں دینے چاہیے کہ یہ اتنے کیسز ہیں جو مسنگ ہیں، اور ہو سکے تو یہ بھی بتائیں کہ یہ کیسز مسنگ ہیں تو یہ کیوں مسنگ ہے. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دا بیسک لیٹس سے انگریڈینٹس آف a frequency table so that the reader and the presenter are on the same wavelength, تاکہ پتہ چلے کہ اس میں ہم کیا پریزنٹ کر رہے ہیں، سہولت ہو، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو. تو اس طرح سے لیٹس ٹیک ہم ایک ویریبل لیتے ہیں کہ جاب سیٹسفیکشن کا ایک ویریبل ہے، اس کو ہم نے میجر کیا، اس کی آپریشنلائزیشن کی، obviously ڈائمینشن بنائی، ایلیمنٹس بنائے، دین کوشچن یا اسٹیٹمنٹس بنائی. ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، بہت سارا ڈیٹا آیا، ہم نے اس ڈیٹے کو لیٹس سے ریڈیوس کیا، ٹرانسفارمیشن کی، اور ہم نے اس کا لیٹس سے اسکور انڈیکس بنایا. اب اسکور انڈیکس بنانے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویریبل کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا. اب 3 کیٹیگریز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا. لیٹ اس سے وی کال اٹ ایز ہائی جاب سیٹسفیکشن، میڈیم جاب سیٹسفیکشن، لو جاب سیٹسفیکشن، اور ہم نے لیٹ سے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اس پورے اسکور انڈیکس کی دیکھنے کے بعد اپنا ڈسیشن لیا کہ ہم نے سبسٹینٹیو بیسس پہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے یا ڈسٹریبیوشن آف دی فریکوینسیز کے بیسس پہ ہم نے اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے. تو ہم نے اس کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا، اور اب ہم نے اپنے کمپیوٹر سے کہا کہ بھائی اس جاب سیٹسفیکشن کے ویریبل کے اوپر ہمیں ٹیبل جو ہے وہ جنریٹ کر دے. تو لیٹ اس سی کہ ہمیں کمپیوٹر نے یہ ایک ٹیبل ہمیں جنریٹ کر دیا. اب جب ٹیبل کو دیکھتے ہیں تو اب اس ٹیبل میں دیکھیے کہ ہم نے اس ٹیبل کے اوپر سب سے پہلے اس کا ایک نمبر دیا، اور میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ٹیبلز کو سیریلی نمبر کریں. اور اس کے آگے ریکوائرمنٹ ہے یا اس کے اوپر میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں یا کون سا وہ فارمیٹ یوز کر رہے ہیں کہ اس ٹیبل نمبر کے ساتھ چیپٹر کا نمبر بھی دینا ہے یا نہیں دینا ہے. دیٹس ناٹ مچ آف اے پرابلم، بٹ نمبرز ٹیبلز شوڈ بی نمبرڈ سیریلی. اب اس ٹیبل میں آپ دیکھیے کہ ہم نے ٹیبل کا نمبر دیا ہے، نمبر کے ساتھ اس کا ٹائٹل دیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ٹائٹل بہت لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
مثال کے طور پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن آف سو اینڈ سو. آپ یہ ٹیبل ہی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کا ہے, تو certain things are understood, don't have to talk about these things. بلکہ کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا ٹیبل جو ہے should not be very bulky, should not be cumbersome. لفظ بولتے ہیں اکثر let's not clutter the table. تو ہم نے اس کا سب سے ٹاپ کے اوپر اس کا نمبر دیا, اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کا ٹائٹل دیا, اور اس کے نیچے اگر آ کر دیکھیں تو ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیول آف جاب سیٹسفیکشن ہے. اس جاب سیٹسفیکشن کی کیٹیگریز آئی ہوئی ہیں. کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ فار ایگزامپل ایک کیٹیگری ہے ڈیلائٹڈ, ویری پلیزڈ, پلیزڈ, موسٹلی سیٹسفائڈ, انہیپی, ٹیریبل, اور یہ 3 اور 3 6 کیٹیگریز ہیں. اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم نے اس کو 3 میں کیا, 3 کی بجائے ابھی ہم نے K میں رکھا ہے, اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو دین وی ول چینج اٹ انٹو 3. تو یہ ہمارا جو ویریبل ہے اس کی روز جو ہے اس کے اندر ان کیٹیگریز کو دیا گیا ہے. آگے کالمز کی بات کریں تو پہلا کالم ہم نے اسے فریکوینسیز دی ہے, دوسرے میں پرسنٹیجز دی ہے, تیسرے میں ویلڈ پرسنٹیج ہے, اس کے بعد کیومولیٹو پرسنٹیج. یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا ٹیبل ہو بہو ایسے ہی ہے جیسے کہ کمپیوٹر نے ہمیں جنریٹ کر کے دے دیا. تو اگرچہ اس کے اندر ویلڈ پرسنٹیج کا کالم ہے اور کیومولیٹو کا ہے, میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب آپ اپنے رپورٹ میں یا تھیسس میں جب ٹیبل پریزنٹ کریں تو اس میں یہ جو ہے نا کالمز ویلڈ اور کیومولیٹو یا پرسنٹ, یہ 3 کالم کی بجائے آپ صرف 2 کالم رکھیں, ایک فریکوینسی کا, اس کے بعد جو ہے صرف پرسنٹیج کا. یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے, سمجھانے کے لیے کمپیوٹر نے ہمیں دے دیا. Now computer is giving us all the possible information. Now we have to pick up that information which is relevant and which is appropriate. Otherwise some of the things are not needed. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس ٹیبل میں ایک تو ٹوٹل دیا گیا ہے اور وہ ٹوٹل وہاں تک آیا ہے جہاں تک اس کی ویلڈ پرسنٹیجز ہیں. دین وی ہیو دا مسنگ ویلیوز. ہمارا ٹوٹل نمبر آف کیسز جو تھا وہ 1696 تھا, جس میں کہ 279 ایسے کیسز تھے جو کہ جنہوں نے ہمیں اس میں کچھ انفارمیشن نہیں دی, اس لیے کمپیوٹر نے ان کو مسنگ ویلیوز کے حساب سے لگا دیا. تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا اس ٹیبل کو جب آپ اپنی رپورٹ میں پریزنٹ کریں تو آپ کا ٹیبل جہاں پر ٹوٹل لکھا ہے یہاں تک ختم ہو جانا چاہیے, اور یہ جو آگے 3 کالمز ہیں پرسنٹ, ویلڈ پرسنٹ اور کیومولیٹو پرسنٹ, ان تینوں کو صرف ایک ہی لیں. یہ جو کالم ویلڈ پرسنٹ کا ہے صرف یہی رکھیے گا, اور اوپر ویلڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ پرسنٹ لکھیں. باقی یہ جو ہے جس میں کہ دوسرے یا کیومولیٹو اور اس سے پہلا جو پرسنٹ کا کالم تھا یہ دونوں آپ نکال دیں, اور نیچے فٹ نوٹ میں آپ دے سکتے ہیں کہ اس میں مسنگ کیسز کتنے ہیں اور مسنگ کیسز جو ہیں ان کی آپ وجہ بتا سکتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو لک ایٹ دس ٹیبل. اب اس ٹیبل کو آپ نے پریزنٹ تو کر دیا, لیٹس سے ڈسپلے کر دیا. اب اس کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن آپ نے انٹرپریٹ کرنی ہے. اب دیکھیے جب انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ہر جو کیٹیگری ہے اس کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیبل میں دی گئی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں پرومیننٹ چیز کیا نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر ہائی پرسنٹیجز کہاں آ رہی ہیں, یا ہائیسٹ کہاں ہے, یا اس سے سیکنڈ ہائیسٹ کہاں ہے. تو جو پرومیننٹ ہیں ان کو آپ ضرور ٹیکسٹ میں لکھیے, اور اس طرح سے لکھیں کہ ان پرسنٹیجز سے آپ کوئی چیز نکالنا چاہتے ہیں یا نکل رہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یو مائٹ بی لوکنگ ایٹ دا ٹیبل ایز اے ہول. تو ایز اے ہول یہ ٹیبل آپ کو کیا
انفارمیشن دے رہا ہے. مثال کے طور پر ڈسٹریبیوشن آف دی کیسز جو ہے، کیا ہر کیٹیگریز میں برابر کے کیسز آ رہے ہیں، فرق آ رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے کہ ڈیٹا جو ہے یا انفارمیشن جو ہے وہ خاص ایک آدھ کیٹیگریز میں زیادہ ہے اور اس کے بعد بہت نیچے چلی گئی ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ یہ انفارمیشن جو ہے از اٹ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ان دا ٹیبل، یا یہ اسکیوڈ قسم کی ڈسٹریبیوشن ہے؟ دو کیٹیگریز یا ایک کیٹیگریز میں ٹاپ پہ یا باٹم پہ کنسنٹریٹڈ ہے تو آپ کہیں گے یا سوچیں گے کہ یہ انفارمیشن جو ہے نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے، کوئی اسکیوڈ قسم کی بات ہے، ایک ہی طرف زیادہ جو ہے انفارمیشن وہ آ رہی ہے. تو ونس وی میک دا ٹیبل، میک اٹ پریزنٹیبل کائنڈ آف ٹیبل، اس کی فریکوینسی پرسنٹیجز آپ کو آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری کیلکولیٹڈ چیزیں ہمیں کمپیوٹر دے رہا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اینڈ ڈونٹ ریپروڈیوس آل دا فگرز ان دا ٹیکسٹ، کیونکہ اگر ٹیکسٹ میں وہی دینا ہے اور ٹیبل ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا. اینڈ آلسو اگر وہ ساری کے ساری فگرز آپ ٹیکسٹ میں لے آئیں گے تو ٹیکسٹ بیکمز مونوٹونس اور وہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا. اور اگر وہ سارا وہاں ہی لکھنا ہے تو پھر ٹیبل کس لیے دیا؟ تو ٹیبل کا اپنا فنکشن ہے. آپ کو ایک انفارمیشن کنسنٹریٹڈ لحاظ سے نظر آتی ہے. تو دین ناٹ اونلی کہ ہم پرومیننٹ چیزیں اس میں سے لے کر ٹیکسٹ میں دیں، ہمیں اس سے کوئی نتیجہ بھی نکالنا ہوگا، انفرنس بھی نکالنی ہوگی. مثال کے طور پر اسی جاب ڈسٹریبیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں، جاب سیٹسفیکشن کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایک طرف آ گئے ہیں، ہائیلی سیٹسفائیڈ کی طرف آ گئے ہیں، یا بہت زیادہ لوگ لو سیٹسفیکشن کی طرف آ گئے ہیں، یا یہ کوئی ایون قسم کا ڈسٹریبیوشن ہمیں نظر آ رہا ہے؟ So that is how we look at this, let's say, univariate kind of analysis. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کی طرف دیکھیں، اگر ہم اوپر کی دو کیٹیگریز کو اکٹھا بھی کریں تو آپ کو نظر آئے گا اٹس اباؤٹ 1/3 اوپر نظر آ رہے ہیں. اور اگر نیچے کی طرف دیکھیں جن کو آپ کہتے ہیں لو سیٹسفائیڈ، اور نیچے کی اگر دو کیٹیگریز کو اکٹھا کریں تو اباؤٹ 1/3 وہاں نظر آ رہے ہیں. تو ایک طرح سے اباؤٹ 1/3 آف دی کیسز نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ اپر سیٹسفیکشن کی طرف ہے، ہائی سیٹسفیکشن کی طرف ہے، اور اباؤٹ 1/3 لو سیٹسفیکشن کی طرف ہے، اور 1/3 جو ہے وہ درمیان میں ہے. اب میں نے 1/3 کی بات کر دی، اب میں نے فگرز وہ پرسنٹیج نہیں یوز کیے، تو اس لیے رادر دین یوزنگ دوز فگرز اگین اینڈ اگین، مونوٹنی کو دور کرنے کے لیے پروپورشنز کے حساب سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. So this is how we look at the univariate analysis. Let's take another variable. دوسرا ویریبل ہم لیتے ہیں، لیٹس جاب، ہمارا پہلا جاب سیٹسفیکشن کا، دوسرا ہم لیتے ہیں موٹیویشن لیول آف دی امپلائیز ان اے پرٹیکولر آرگنائزیشن. اب یہ دوسرا جو ویریبل ہے اس کو بھی ہم نے میجر کیا اسی طریقے سے، اس کی آپریشنلائزیشن کی، ڈائمینشنز بنائیں، ہر ڈائمینشن کے ایلیمنٹس بنائے، ایلیمنٹس کے بعد ہم نے اس کی اسٹیٹمنٹس بنائیں، اور جب ہمیں ڈیٹا آ گیا تو پھر ہم نے اس کی لیٹر سے کوڈنگ کی، کوڈنگ کے ساتھ ہی ہم اسکورنگ کی بات کرتے ہیں، اسکورنگ بھی کی، کچھ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ تھیں، کچھ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ تھیں، اس کے حساب سے ہم نے ان کی کوڈنگ کی، اور اسی کے حساب سے ہم نے ان کو لیٹس سے اسکورنگ کی. جہاں ہمیں لیٹس سے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، ہم اس کو اسکورنگ کو ریورس کر رہے ہیں کمپیئرڈ ود دا پازیٹیو اسٹیٹمنٹس. اینڈ وی گاٹ سم انفارمیشن، اور ہم نے اس سے پہلے کہ کیٹیگریز میں ہم اس کو تقسیم کریں، اسکور انڈیکس ایک ہے جو کہ
لو سے ہائی کی طرف آ رہی ہے، ہر آئٹم کو، ہر انڈیویجول کو سکور مل رہا ہے. تو اس سکور کو سامنے رکھتے ہوئے اگین ہم نے اس کو نمبر آف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. اور ڈویژن کے لیے آئی ریپیٹ کہ آپ دونوں طرف دیکھتے ہیں کہ اس کو سبسٹینٹیولی کیا جا سکتے، کوڈز کو سامنے رکھ کر کریں، یا ہم ڈسٹریبیوشن آف دی فریکوینسیز کو سامنے رکھ کر کریں. تو ہمارا جو، اگر ہم کمپیوٹر سے لیٹ سے فریکوینسیز لے لیتے ہیں تو دیٹ ایکچولی ہیلپس اس ان ٹیکنگ اے ڈیسیژن. آبویسلی ہمارے جو ایکسٹریمز ہیں اس طرف فریکوینسیز نہیں ہوں گی، اس لیے ہم سبسٹینٹیو پروسیجر یوز کرنے کی بجائے ہم ڈسٹریبیوشن آف کیسز کو سامنے رکھ کر ہم اس کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کچھ کیٹیگریز آ گئیں اور ان کو سامنے رکھ کر ہم نے کوڈنگ کی، ری کوڈنگ کی. آپ یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے، دس از مور لائک ٹرانسفارمیشن آف دا ڈیٹا، کیونکہ ہیوج ڈیٹا کا ٹیبل بننا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے میننگ فل کوئی ہم کنکلوژن ڈیرائیو نہیں کر سکتے. تو in order to handle it in a proper way, in order to make it more meaningful, we try to transform the data. ہم ایک شکل، ڈیٹا کی ایک شکل سے دوسری شکل میں لے کر جاتے ہیں. آپ اس کو ریڈکشن آف ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، اور دس از پارٹ آف آور ریسرچ پروسیس. تو اس کو جب ہم نے کیا تو ہمارے پاس اس کا ٹیبل آ گیا. اب یہ ٹیبل بھی اسی طرح ہے جس طرح کے جاب سیٹسفیکشن کا ٹیبل تھا. اس میں جیسے میں نے کہا کہ وی نمبر دا ٹیبلز سیریلی، میں نے اس کو ٹیبل کا دوسرا نمبر دے دیا، ٹیبل نمبر 2. اگین وی ہیو دی ٹائٹل آف دس ٹیبل، لیول آف موٹیویشن آف امپلائیز. اور وی ہیو لیٹس سے 6 categories: extremely motivated, highly motivated, mostly motivated, somewhat motivated, little motivated, and not motivated. And then we have a total over here. Again, ہمیں کمپیوٹر میں وہی 4 آگے کالمس میں فگرز دے دی ہیں. ایک میں فریکوینسیز آ رہی ہیں، دوسرے میں پرسنٹیج آ رہی ہے، تیسرے میں پھر ویلڈ پرسنٹ آ رہی ہے، کیومولیٹو پرسنٹ آئی ہے. یہ کمپیوٹر نے تو ہمیں یہ سارا کچھ دے دیا. یہ ہم نے ایز اے ریسرچر، ایز اے اسکالر، ایز اے پروفیشنل اس میں سے دیکھنا ہے کہ وچ ون از ٹو بی سلیکٹڈ. the choice is yours. اب کمپیوٹر ہمیں دے رہا ہے کہ اوکے دس از واٹ یو ہیو، اس میں سے دیکھیں آپ کے ریلیونٹ کیا ہے، اس ریلیونٹ کو آگے پھر چلائیں. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ نظر آ رہی ہے، اس ٹیبل میں مسنگ کیسز نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو پرسنٹیج ہے اور اس کے بعد جو ویلڈ پرسنٹیج کا کالم ہے، ان دونوں میں فگر جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو چونکہ مسنگ کیسز نہیں ہیں اس لیے اس میں کوئی ویلڈ یا ارریلیونٹ چیز نہیں آ رہی. اور آخری کالم وہی ہے جس کو ہم کیومولیٹو کا کہا تھا، اور اس میں ہے کہ کیومولیٹ ہوتی جا رہی ہیں. پہلے جو رو میں فگر ہے اس کے بعد دوسری میں جو آ رہی ہے وہ پہلی کے ساتھ ایڈ اپ ہو جاتی ہے، اینڈ فائنلی اٹ ایڈز اپ ٹو 100. فگرز پرسنٹیج میں ڈیفینیٹلی یہ ضروری ہے کہ وہ ٹوٹل جو ہے وہ 100 پہ آئے. تو اس ٹیبل میں دیکھیے نمبر آیا، ٹائٹل آیا، جو ویریبل ہے اس کی کیٹیگریز کے جو لیبلز ہیں وہ دیے گئے. دین کالمس کے اندر جو ہے فگرز ہیں ان کے ٹاپ کے اوپر ہم نے نام لکھے، لیبلز دیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ان میں کیا چیز ہے. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ وی ہیو دا ٹوٹل دینا ضروری ہے. یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا جو ٹوٹل جو لیٹس سے سیمپل تھا وہ سارے کا سارا ایک ہی جگہ پر ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ مسنگ کیسز آئے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹوٹل آیا. اب اس ٹیبل کو پھر آپ دیکھیں
کہ اس میں کیا دیا گیا ہے. یو کین لک ایٹ دی انڈیویجول لیٹس سے پرسنٹیج. میں آپ کو یہاں پر ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ رادر دین using the absolute numbers for the interpretation of the data, try to use something which is either in percentages or in proportions. تو خاص طور پر یہ وہاں زیادہ ضرورت پڑتی ہے جہاں ہم دو ویریبلس کو لیٹس سے کراس کلاسیفائی کرتے ہیں، اور تو ڈفرینٹ کالمس میں چونکہ ڈفرینٹ نمبر ہوتے ہیں تو ہم ان کو جب پرسنٹیج کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ٹوٹل جو ہے وہ سب کے برابر ہو جاتے ہیں. تو اس ٹیبل میں بھی آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. ہم ایبسولوٹ لیٹس سے فریکوینسیز کو دیکھیں اور ان فریکوینسیز کو آپس میں کمپیئر کریں، اور کمپیئر کرنے کے بعد دیکھیں کہ از اٹ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ. اگر کہیں کنسنٹریشن آ رہی ہے تو اس سے کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو انڈیویجول کیٹیگریز میں دیکھیں اینڈ دین لک ایٹ دا ٹیبل ایز اے ہول ایز ویل. تو اس سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. تو اس ٹیبل میں اگین وی سی کہ کہیں اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن نہیں نظر آ رہا. فگر جو ہیں وہ سب جو کیٹیگریز آف دی ویریبل ہیں اس میں نظر آ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی چونکہ یہ ہم نے لیٹس سے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اوپر کی دو کیٹیگریز ہیں اٹس اباؤٹ 1/3 اوور دیئر، اینڈ جو درمیان میں ہیں وہاں پر کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیٹس سے اباؤٹ 40% کے قریب نظر آ رہے ہیں، اینڈ دین ٹاپ کے اوپر بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اباؤٹ 1/3 نظر آ رہے ہیں. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دا ٹیبل. اس ٹیبل میں ایسے نظر آ رہا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ درمیان میں ہیں. اگر زیادہ لوگ درمیان میں ہیں تو آپ ایک طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے دس از نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ. دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو اینالائز دا ڈیٹا ان اے یونیویریٹ وے. اور اس کو چونکہ اس میں ایک ہی ویریبل ہے اس لیے ہم اس کو یونیویریٹ انالیسس کہتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر جو ہماری ریسرچ ہے اس میں ایک ویریبل نہیں ہوتے، اور سروے ریسرچ میں تو ڈیفینیٹلی نمبر آف ویریبلس ہیں جن کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. اینڈ وی ڈو میک اے سیکشن ان آور رپورٹ، اور اف اٹ از اے تھیسس، ان دا تھیسس ایک سیکشن ہم بناتے ہیں جس میں ہم جنرل فائنڈنگس کی بات کرتے ہیں، جس میں ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں، یا جو ہم نے ویریبل ہائپوتھیسس میں رکھے ہیں یا ہمارے کوشچنز میں آ رہے ہیں، ریسرچ کوشچنز میں ہیں، ان کو ہم یونیویریٹ انالیسس کے حساب سے ہم پریزنٹ کرتے ہیں. اب یہ تو تھا کہ وہ بات جہاں ہم ٹیبل کو یا فگر کو یا ڈیٹے کو ہم ٹیبولر فارم میں پریزنٹ کر رہے ہیں. یہی ڈیٹا جو ہے وہ گرافک فارم میں بھی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. اب گرافک فارم میں ہمارے پاس بہت سارے چوائسیز ہیں، اور وہ ان چوائسیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا جو ریسرچر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہی انفارمیشن گرافک فارم میں پریزنٹ کی جائے. یہ گرافک فارم جو ہے اٹ از رادر امپریسو، اور یونیویریٹ کے حساب سے کریں تو آئی تھنک اٹ گیوز پکٹوریل کائنڈ آف لیٹ اس سے پریزنٹیشن. یہ جو ہے اس میں آپ بار چارٹ کی بات کر سکتے ہیں، اس میں لائن گراف کی بات ہو سکتی ہے، اس میں ہسٹوگرام کی بات ہو سکتی ہے، اس میں پائی چارٹ کی بات ہو سکتی ہے. اب یہ مختلف ہیں گرافک. اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا جو کمپیوٹر ہے، ہمارا جو پیکج ہے SPSS، یا آپ کوئی اور بھی یوز کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے جو گرافک پریزنٹیشنز ہیں اس حوالے سے ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے. چوائس جو ہے وہ ریسرچر کا ہے، جس میں وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے زیادہ میننگ فل طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. ہی ٹیکس اے ڈیسیژن. یہ دیکھیں کہ یہ ایک بار چارٹ ہمیں نظر آ رہا ہے.
یہ بار چارٹ جو ہے یا بہت سارے اگر چارٹس ہیں تو ہمیں ان کو بھی نمبرنگ کرنی چاہیے. اور ٹیبلز کو تو ہم کہتے ہیں ٹیبل نمبرز. یہ جو گرافک ہیں ان کے ساتھ ہم فگر نمبر کی بات کرتے ہیں. فگر کا نمبر ہونا چاہیے, اس کے ساتھ اس کا ٹائٹل ہے. اور پھر ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہمارا ایکس ایکسس ہے جو کہ ہاریزنٹل طرف ہے, اس کے اوپر ہمارا کیا ہے, اور جو ورٹیکل سائڈ ہے اس کے اوپر ہمارا کیا ہے. تو ہمارا جو لیٹس سے ایکس ایکسس ہے جس کو ہم ہاریزنٹلی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہماری بارز بنی ہوئی ہے, اور ہمارا جو ورٹیکل ہے اس میں ہم نمبر دے رہے ہیں یا ہم پرسنٹیجز دے سکتے ہیں. یہ ایسے ہی میں نے کہیں سے ڈیٹا یا فگر اٹھا کر آپ کو دی ہے. ڈونٹ بادر کہ یہ کہاں کی ہے. دی آئیڈیا از ٹو شو یو ا بار چارٹ کہ ہم اس کو کہاں دے رہے ہیں. یہ بار چارٹ اس طرح بھی ہو سکتا ہے, ہاریزنٹلی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح لائن گراف ہے کہ جہاں ہم ایک ویریبل کو جیسے وہ ہمارا ایکس ایکسس پہ اس کی فگرز آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا جو لیفٹ پہ پرسنٹیجز دی ہیں تو وہی ٹرائی ٹو پلاٹ اٹ آن اے گراف. دو ویریبل ہوں تو ہو سکتا ہے دو کا بھی ہم کر دیں, مے بی وی ٹرائی ٹو گیو ڈفرنٹ کلرس. ہسٹوگرام کی بات ہے. بار چارٹ میں یہ ضروری نہیں کہ بارز ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں, دوز کوڈ بی سیپریٹ. ویئر ایز ہسٹوگرام میں یہ جو بارز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. یہ ہمارا لیٹس سے پائی چارٹ ہے. آئی تھنک دس از اندر وے آف پریزنٹنگ دا ڈیٹا. اس میں جو ڈفرینٹ لیٹس سے سیکشنز ہیں یا پیسز آف دی پائی ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ کلر دے سکتے ہیں, ڈفرینٹ شیڈز دے سکتے ہیں. اینڈ ایچ پیس مائٹ بی ریپرزینٹیڈ بائی لیٹس سے دا پرسنٹیج آف دی کیسز ان دیٹ پرٹیکولر پیس اور ان دیٹ کیٹیگری. میں یہاں ایک بات آپ کو اور مشورہ دوں گا کہ آپ کو دونوں پریزنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ٹیبولر فارم میں انفارمیشن دے رہے ہیں, ڈیٹا دے رہے ہیں, تو دیٹ از فائن, دیٹس ہیپی ٹو ہیو اٹ. اور اگر آپ پریفر کر رہے ہیں کہ گرافک طریقے سے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے تو دیٹ از آلسو فائن. لیکن ٹیبل اور گراف دونوں دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہی چیز ٹیبل میں ہے, وہی چیز گراف میں ہے. تو دس از مور لائک ریپیٹیشن. تو پروفیشنلی اگر بات کریں تو ہمیں ڈسائڈ کرنا چاہیے کہ یہ انفارمیشن جو پریزنٹ کریں گے ول بی مور میننگ فل, مے بی مور امپریسو, give a real living picture of the data in the form of a table or in the form of a graph. تو دونوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. we have a choice. دونوں میں ایک ہی چیز ہے. اس لیے ہمارا کوئی یہ گول نہیں ہے کہ ہم نے اپنی رپورٹ کو بڑا کرنا ہے. اگر ہم دونوں دے رہے ہیں تو میں بھی ریڈر could say hey, this is unnecessary, and maybe it is considered as a fat, and if it is a fat, probably that doesn't give a good image or impression of the writer of that particular thesis or of that report. So this is the second way of doing it. And the third one was, as I said, is the summary descriptive statistics. اب اس میں جو ہے کہ characteristics can be summarized with a simple and concise statistical measures, or choice of statistics depends on the level of measurement of the variable and the aspect of the distribution to be summarized. اس کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں summary statistics could be just like mean, median and mode. اور اس کے بعد کچھ ایسی بھی باتیں آ سکتی ہیں کہ آپ inferential statistics بھی یوز کر سکتے ہیں. Does the pattern in the sample reflect the pattern in the population from which the sample was drawn? تو اس میں پھر آتا ہے کہ answering this type of question is the purpose of inferential statistics. There are two main approaches to inferential analysis. اس میں ہم significance testing کی بات کر رہے ہیں اور interval estimate کی ہم
بات کر سکتے ہیں. یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو لیٹس سے سیمپل میں ہمارا ڈیٹا آیا ہے, از اٹ کلوز ٹو دی پاپولیشن. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈفرینس آ رہا ہے, از اٹ اے سم تھنگ وچ از سگنیفیکینٹ, اور اس کی کے لیے کوئی لیٹس سے پیئرسنز کائی اسکوئر کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے, اور دیٹ ون سمری اسٹیٹسٹک could present some idea with respect to the significance of the findings with respect to the population. اس میں پھر کچھ اس قسم کی باتیں آتی ہیں کہ بھائی اگر فرق آ رہا ہے تو کتنا فرق آ رہا ہے. ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ لیٹ اس سے ان دا پاپولیشن اس ویریبل کی اگر 2 کیٹیگریز ہیں تو دونوں کیٹیگریز میں کوئی فرق نہیں ہے, برابر کی ہے, ویئر ایز ہمارا سیمپل جو ہے اس میں جو آ رہا ہے وہ کیٹیگریز میں فرق آ رہا ہے. تو جو پاپولیشن کی بات ہے, اگر دونوں کو برابر ہم اسیوم کر رہے ہیں تو یہ وہی بات ہے جس کو ہم ایک نل ہائپوتھیسس کی بات کر رہے ہیں کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین دا 2 categories, whereas the data tells us that there is a difference. Then how much difference is there? Is this difference significant kind of difference? وہ یہ جو سمری اسٹیٹسٹکس ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے بیسس پہ we can make some conclusions or do the inference. So that is how we in a way اگر ایک ہی ویریبلس کے بیسس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیمپل فائنڈنگس اور پاپولیشن جو پیرامیٹرز ہیں اس میں کوئی فرق ہے یا سگنیفیکنٹ فرق ہے, تو ہم یہاں سے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. So that is one way to look at the univariate analysis. اس کے بعد پھر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم 2 ویریبلس کو اکٹھا کر رہے ہیں. پہلے ہم نے ایک ویریبل کی بات کی ہے, now we are talking about 2 variables. Let us say we had a hypothesis, اور اس ہائپوتھیسس میں 2 ویریبلس کی بات آ رہی ہے, اور ہماری ریسرچ ہائپوتھیسس ہے جس کے میں ہم ناٹ اونلی کے ویریبلس کی ایسوسیشنس کی بات کر رہے ہیں بلکہ اس کی ڈائریکشن آف ایسوسیشن کی بات بھی ہم کر رہے ہیں. اور لیٹس ٹیک دا سیم 2 variables which we discussed with respect to the univariate analysis, the job satisfaction of the employees and their level of motivation. تو اب ہم بائی ویریٹ انالیسس میں یہ دونوں ویریبل جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم ہم پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا جو عام لفظ استعمال آ رہا ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر کی لینگویج میں یا SPSS کی لینگویج میں, وہ یہی ہے کہ وی وڈ لائک ٹو کراس کلاسیفائی دا انفارمیشن ان دا 2 tables and then see whether or not the 2 variables are related. اب یہاں پر ایک اور بات میں کہوں کہ یہ جو بائی ویریٹ انالیسس ہے اس میں ہم ٹیبلز بھی بنا سکتے ہیں, ہم اس میں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بھی یہ ایسوسیشن ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کو یوز کرتے ہوئے کوئی ہائی پاورفل لیٹس سے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ بھی اس کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے. یہ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے کس لیول کی اس کی میجرمنٹ تھی, کہ آرڈینل تھا کہ انٹرول تھا کہ ریشو تھا, اس کے حساب سے ہم ڈسائڈ کرتے ہیں. میرا امپریشن یہ ہے کہ پرسنل اوپینین یہ ہے کہ بہت ساری انفارمیشن کامن مین کے اگر سمجھنے کی بات کریں جس میں ہمارا پروفیشنل بھی سمجھ سکتا ہے, بٹ ضروری نہیں ہے کہ ہماری رپورٹ کا ہر ریڈر جو ہے وہ پروفیشنل ہی ہو, تو ہم ٹیبل جو ہے اٹ بیکمس مور میننگ فل بائی گیونگ
let's say, real picture of the distribution of the data rather than giving one summary statistics, just like Pearson's R equals, let's say, 0.7, or chi-square is equal to, let's say, point something. But that could be understood only by a professional. Whereas when we talk about the comparison of the information by using the percentages, I think most of the people who may not have the professional, let's say, competence can also understand. Also, I would say, when you are, let's say, working as a consultant and writing a report for, let's say, funding agency, in many cases, the funding agencies don't look for the sophisticated inferential statistics, the use of sophisticated inferential statistics. Rather, they would be more comfortable by looking at the percentages. So that is how we proceed. So let's take these two variables and put these two together. We have the information. اب اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں ویریبلس کو لیں تو دونوں میں جو کیٹیگریز ہیں، جاب سیٹسفیکشن کی بھی 6 کیٹیگریز ہیں اور لیول آف موٹیویشن کی بھی 6 کیٹیگریز ہیں، اور اگر ہم ان دونوں کو کراس کلاسیفائی کریں تو یہ 6x6 کا ٹیبل بن جائے گا. تو اب 6x6 کا ٹیبل از اے بگ ٹیبل، ایک تو ویسے ہی پیج پہ آنا بھی ہے، اینڈ دین آلسو اٹ بیکمس کمبرسم. تو وٹ آئی وڈ سجیسٹ از کہ لیٹس ریڈیوس دا کیٹیگریز، لیٹس کولیپس دی کیٹیگریز، اینڈ اس میں جو ریڈیوسنگ دا کیٹیگریز ہے اس میں لاجک یوز کرتے ہوئے آئی وڈ سے کہ جو ٹاپ کی 2 کیٹیگریز ہیں دونوں ویریبلس ہیں ان کو اکٹھا کر دیں، باٹم کی 2 کیٹیگریز کو اکٹھا کر دیں بیکاز دیز آر سملر، اینڈ دین جو درمیان میں کیٹیگریز ہیں ان کو اکٹھا کر دیں. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 کیٹیگریز کو ہم 3 کیٹیگریز میں کنورٹ کر رہے ہیں، یا اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ کلیپس کر رہے ہیں the ones which are closer to each other. That's the logic, because they are let's say showing similar kind of either level of motivation or level of job satisfaction. So once we have it, then we can recode it, and when we are recoding it, then we can ask the computer to let's say which values are to be put together, and also we can rename these categories, and let us say we are renaming these categories as highly satisfied, medium satisfied. Okay, let me put it in a different way. A high job satisfaction, medium job satisfaction, or low job satisfaction. اسی طرح دوسرے ویریبل کی بات کریں تو اس میں بھی اگر ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی ہے تو وہ یہی ہوگا کہ ہائی لیول آف موٹیویشن، میڈیم لیول آف موٹیویشن اینڈ لو لیول آف موٹیویشن. اینڈ وین وی کراس کلاسیفائی اٹ اگین اٹ از گوئنگ ٹو بی لیٹس 3x3 table. So let's ask the computer to generate this table for us, and we have this table with us. Let us see. اس میں 1-2 چیزیں اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کراس ٹیبل کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ٹیبل کے ایلیمنٹس آ رہے ہیں، اور اس ایلیمنٹس میں کچھ چیزیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں جو میں نے پہلے کہی تھیں. مثال کے طور پر لیبلز اینڈ ٹائٹلز. اب دی ٹائٹل انڈیکیٹس دا 2 ویریبلز بینگ کراس ٹیبولیٹڈ، اور یہ ٹائٹل جو ہے ٹیبل کا جو نمبر ہے اس نمبر کے ساتھ آپ نے دینا ہے. آگے لیبلز ہیں، وہ لیبلز رو میں بھی لیبل آ رہے ہیں اور کالم میں بھی لیبل آ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر 2 ویریبل کو کراس کلاسیفائی کر رہے ہیں. جب کراس کلاسیفائی کریں گے تو ایک ویریبلز کی ویلیوز جو ہیں وہ کالمز میں آ جائیں گی، دوسرے کی جو ویلیوز ہیں وہ روز میں چلی جائیں گی. ہمیں یہ ریڈر کو بتانا ہے کہ ہمارا کون سا ویریبل جو ہے
وہ کالمز میں ہے اور کون سا ویریبل جو ہے ہمارا روز میں ہے. تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ خود کرنا ہے کہ ہم کالم میں کون سا رکھنا چاہتے ہیں اور روز میں کون سا رکھنا چاہتے ہیں. اینڈ obviously then we have the totals. اب جب ہم دو ویریبلس کو اکٹھا کر رہے ہیں تو انہیں بھی دیکھیے کہ سنگل ویریبلس میں ہمارے ٹوٹل جو تھے وہ سارے کے سارے دونوں ویریبلس کے اکٹھے اس بائی ویریٹ ٹیبل میں آ رہے ہیں. اور جب اس بائی ویریٹ ٹیبل میں وہ آئیں گے تو ان کو ہم مارجنلز کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ٹیبل ہے, میں نے اس کو کہا ٹیبل نمبر 3, امپلائیز لیول آف موٹیویشن بائی دا لیول آف جاب سیٹسفیکشن. یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور اس میں دیکھیں کہ میں نے لیول آف جاب سیٹسفیکشن کو کالم وائز رکھ لیا, اور جب میں کالم وائز رکھ لیا کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو 3 کیٹیگریز ہیں, لو, میڈیم اینڈ ہائی, اس کے جو ٹوٹلز ہیں وہ کالم وائز ڈاؤن ورڈ ایڈ اپ ہوں گے. اب یہ ڈاؤن ورڈ جو ایڈ اپ ہو رہے ہیں یہ ہمارے مارجنلز آ جائیں گے. ہمارا جو دوسرا ویریبل ہے لیول آف موٹیویشن, اس کو بھی 3 کیٹیگری رکھی ہیں, ہائی, میڈیم اینڈ لو. تو وہ جو ٹیبلز میں ویریبل ہے اس کے ٹوٹل رو وائز ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور چونکہ ہمارا جو لیٹر سے یہ ڈیٹا تھا اس میں کچھ مسنگ کیسز تھے اور 279 مسنگ کیسز تھے, تو ہمارا باقی جو بچا جس کے اوپر ہم نے انالیسز کرنا ہے وہ 1417 آ رہے ہیں. اب اس ٹیبل کے جو مارجنز پہ ہیں یہ ساری وہ فگرز ہیں جو کہ ان 2 ویریبلز کے یونی ویریٹ ٹیبلز میں نظر آ رہی تھی. یہ چونکہ مارجن پہ یہ فگرز ہیں اس لیے ہم ان فگرز کو مارجنلز کہتے ہیں. اور اس ٹیبل کے نیچے آپ دیکھیے کہ 2 چیزیں ہم نے اور دی ہیں کہ ہمارا جو ٹوٹل ہے یہ پورا جو ہمارا سیمپل تھا اس کے برابر کیوں نہیں ہے. ہم نے نیچے ٹیبل کے لکھ دیا کہ اتنے کیسز جو ہیں وہ مسنگ ہیں, اور ساتھ ہی ایک اور بات جو کہی ہے کہ یہ ٹیبل ہم نے کہاں سے لیا ہے اس کا ہم نے سورس دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہ ہمارا اپنی ریسرچ کا ٹیبل ہے تو ہم نے یہ لکھ دیا کہ ہمارا فیلڈ ڈیٹا جو ہے وہاں سے اس کو ہم نے بنایا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ کے دیکھیے کہ اگر ہماری ہائپوتھیسز ہے کہ لیٹ اس سے دی جاب سیٹسفیکشن اینڈ دا موٹیویشن آر پازیٹیولی ایسوسیٹیڈ, تو یہ ٹیبل ایک آپ ڈمی ٹیبل کہہ لیں, اس کے مارجنلز دیے ہوئے ہیں. آپ اس کو فل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ہائپوتھیسس یہ صحیح ہے تو آپ اس کو کیسے فل کریں گے, کتنی جو ہے لیٹس سے فریکوینسیز کس کالم میں کس سیل میں آئیں گی. سیل یہاں پر آ رہا ہے جس میں دونوں ویریبلس کی فگر جو ہے کٹھی آ رہی ہے. تو اس سیل میں کتنی لیٹس سے ایبسولوٹ فریکوینسیز آئیں گی اینڈ دین وی کین کیلکولیٹ دی پرسنٹیجز. تو اس کو اگر دیکھیں تو اس ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو لک انٹو ڈفرنٹ تھنگس. ون, کہ آر دا ویریبلز ایسوسیٹیڈ, پہلی بات. دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ ایسوسیشن جو ہے از اٹ اے سگنیفیکینٹ ایسوسیشن. اور تیسری بات ہم یہ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نیچر آف جو ہے ایسوسیشن وہ کیسی ہے. اس سے لیٹس سے نیگیٹو ہے, پازیٹیو ہے, وہ تو پہلی بات آ گئی. یہاں نیچر کی جب بات کر رہے ہیں تو از اٹ اے لینئر کائنڈ آف ایسوسیشن اور سم نان لینئر کائنڈ آف ایسوسیشن. تو ایسوسیشن ہے پہلی بات ہے. دوسری بات از اٹ اے سگنیفیکینٹ ایسوسیشن. تیسری بات اسی ٹیبل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ از اٹ اے لینئر اور نان لینئر کائنڈ آف ایسوسیشن. تو یہ ہمارے پاس لیٹ سے ٹیبل بن کر آ گیا. ہم نے کمپیوٹر سے کہا کہ جنریٹ دس ٹیبل. پروگرام ہے SPSS کا, وہ سمپلی آسک دا کمپیوٹر ٹو
cross classify or cross tabulate the two variables, we give the labels or names of those two variables and we get this table. اب اس ٹیبل میں آپ دیکھیں کہ فریکوینسیز دی گئی ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہاں نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ان کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے. اب جب ہم کمپیریزن کر رہے گے تو یہ ایبسولوٹ فریکوینسیز کے ساتھ نہیں کریں گے, ہمیں ان کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا ہوگا. جب پرسنٹیج میں کنورٹ کریں گے تو ہر جو کالم ہے اس کی میں جو لیٹس سے نمبر ہیں, جو ٹوٹلز ہیں, وہ سارے برابر ہو جائیں, کیونکہ پرسنٹیج میں ہمارا ٹوٹل جو ہے ہر کالم کا 100 آئے گا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم پرسنٹیج جو ہے وہ رو وائز کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کالم وائز کر رہے ہیں. جب ہم نے کمپیوٹر سے کہا کہ ہمیں یہ ٹیبل بنا کے دیں تو کمپیوٹر میں ہمیں 3 قسم کی پرسنٹیجز دے دی. 1% رو وائز دے دی ہے, 1% کالم وائز دے دی ہے, 1% گرینڈ ٹوٹل سے کیلکولیٹ کر دیا. اب چوائس اس نے چھوڑ دیا ریسرچر کے اوپر کہ وچ ون ہی وانٹس ٹو یوز. نو لیٹ می سے ورڈ اوور ہیئر کہ جب پرسنٹیج آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں ہمارے اس کراس ٹیبل میں جہاں ہم نے ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرنی ہے, تو یہ پرسنٹیج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل کہاں ہے. اگر ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل کالم وائز ہے اور اس کے ٹوٹل جو ہیں کالم وائز ہو رہے ہیں تو ہمیں پرسنٹیج کالم وائز کیلکولیٹ کرنی ہے. انڈیپینڈنٹ ویریبل کی لوکیشن ڈٹرمنس the way or the direction in which the percentage has to be calculated. تو یہاں پر ہمارا جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ہم نے کالم وائز رکھا. اٹ ڈزنٹ میٹر, یہ ریسرچر کی اپنی ڈیسیژن ہے کہ اس کو کالم وائز رکھ رہا ہے یا رو وائز رکھ رہا ہے. دی ہائپوتھیسس ٹیلز کہ وچ ون از ایکس اینڈ وچ ون از دا وائی ویریبل. یہ آئی تھنک امپورٹنٹ چیز ہے. تو پرسنٹیج ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں, کالم وائز کر رہے ہیں. رادر اگر اصول کی بات ہے یا لیٹس سے رول آف تھم کی بات کریں تو وی لک ایٹ دی انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ وی سی ان وچ ڈائریکشن اٹس values are being added and we calculate the percentage in the same direction. So this is something very important, a rule of thumb with respect to the bivariate analysis if we are using percentages in that. دوسری بات اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم پرسنٹیج کالم وائز کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو کمپیریزن پرسنٹیجز کا جو کرنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو فائنڈنگ آؤٹ دی ایسوسیشن بٹوین دا ٹو ویریبلس, تو کمپیریزن آف دی پرسنٹیجز ول بی اکراس. So if we are calculating the percentages downward, we will compare the percentages across. So if vertically ہم نے percentages calculate کی ہیں تو row wise ہم ان کو horizontally ان کو ہم compare کریں گے. So this is a small, I think, rule of thumb, and let us see how do we move. Look at this table, number 4. اب یہاں پر آ گیا امپلائیز لیول آف موٹیویشن بائی دیئر لیول آف جاب سیٹسفیکشن. ٹیبل وہی ہے, ہم نے اس میں پرسنٹیجز کیلکولیٹ کی ہے. تو اب ہم اس ٹیبل کو دیکھتے ہیں جو کہ بائی ویریٹ ٹیبل ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم پرسنٹیج اور فریکوینسیز دونوں دیں. تو رادر دین میکنگ دا ٹیبل کمبرسم, بڑا کرنے کے بجائے تو ہم اس ٹیبل میں صرف پرسنٹیجز دے رہے ہیں, اور جہاں ٹوٹل آ رہا ہے اس ٹوٹل کے نیچے ہم n دے رہے ہیں, اور اگر ضرورت ہو کسی کو تو وہ ایبسولوٹ فریکوینسیز کو وہاں سے کیلکولیٹ کر سکتا ہے. تو لیٹس لک ایٹ دس ٹیبل. تو اس کو جب ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا لیول آف جاب سیٹسفیکشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو ہم یہ کہیں گے of the low level of job satisfaction, 63.1%
also had low level of motivation. I think that was our hypothesis, that the two variables have positive association. The higher the level of, let's say, job satisfaction, higher the level of motivation. اب ٹیبل میں اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم لو لیول کو لیٹس سے ہائی لیول کی جو سیٹسفیکشن ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ جو لو لیول کی جاب سیٹسفیکشن والے ہیں ان میں کتنے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو لیول کی موٹیویشن ہے. ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو لو لیول کے جاب سیٹسفیکشن والے امپلائیز ہیں ان میں میجورٹی جو ہے ان کی لو لیول آف جاب سیٹسفیکشن ہوگی. تو اس ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک جو کالم ہے لو لیول کا اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں جو لو لیول کی موٹیویشن کی بات ہو رہی ہے. تو ایک کیٹیگری ایک ویریبل کا لو لیول ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ویریبل کے لو لیول کے ساتھ اس کی ڈسٹریبیوشن کیا نظر آ رہی ہے. یہاں پر ایک بات اور میں بتاؤں کہ جب ہم ٹیبل بنا رہے ہیں تو لیٹ اس سی کہ ٹیبل کا نیچے والا جو ہے لیٹس کال اٹ ایز ایکس ایکسس اور جو ورٹیکلی آ رہا ہے اس کو وائی ایکسس. تو ہمارا جو جہاں پہ دونوں یہ ایکسس ملتے ہیں وہاں پر آپ اپنے دونوں ویریبلس کی جو لو ہیں ویلیوز اس کو وہ سیل یا وہ رو وہاں وہ کالم وہاں ہونا چاہیے. اس ٹیبل کو ریڈ کرتے ہوئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آف دا لو لیول آف جاب سیٹسفیکشن 63.1% had low level of motivation. اس کو کمپیئر کریں اس کے نیکسٹ سے تو نیکسٹ میں 26.8% ہے اور ہائی میں 6.8% ہے. تو ہم کمپیئر کریں لیٹس forget for the time the medium one. Let me compare the extreme one. Of the low level of job satisfaction 63.1% had low level of motivation compared with 6.8% of those who had high level of motivation but they also had low level of motivation. اب دیکھیے ان دونوں پرسنٹیجز میں کتنا فرق نظر آ رہا ہے. تو bigger the difference I think greater the significance of association. دوسری طرف دیکھیں تو اسی میں of the low level of job satisfaction only 5.3% had high motivation compared with 74.1% of the high level of job satisfaction and also having high level of motivation. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان دیکھیے کتنا فرق ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہائی لیول میں بھی اتنے ہی پرسنٹیج تھی یا اس سے قریب تھی تو ہم کہیں گے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر دونوں پرسنٹیج میں کوئی فرق نہیں ہے تو دیٹ مینس یہ ہائپوتھیسس کے جو ویریبلز ہیں ان میں کوئی ایسوسیشن نظر نہیں آ رہا. تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وی لک ایٹ دی پرسنٹیجز اینڈ دین وی ٹرائی ٹو لک ان ٹو دی اسٹرینتھ آف دی ایسوسیشن ڈائریکشن ایز ویل ایز دا نیچر. تو اس لحاظ سے اس ٹیبل کو اگر دیکھیں تو اس میں جو سگنیفیکینس کی بات میں نے کی تو لک ایٹ دی لیٹس سے ٹاپ ہائی جو ہمارا ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اس میں دیکھیں جو ہائی لیول آف موٹیویشن ہے اس کو اگر لیفٹ سے رائٹ کی طرف دیکھیں تو پرسنٹیجز جو ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہیں. اسی طرح لوور لیول کی جو کیٹیگری ہے وہ باٹم کی جو ہے اس میں دیکھیں تو ہماری پرسنٹیجز جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو دیٹ انڈیکیٹس کہ ان کے درمیان سگنیفیکینٹ ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے. اور اگر پرسنٹیجز کو کمپیئر کریں تو 74.1% اور 5.3% میں بہت پرسنٹیج کا ڈفرنس نظر آ رہا ہے. آربیٹریریلی ریسرچرز کین ٹیک اے ڈیسیژن کہ کتنی پرسنٹیج کا ڈفرنس ہوگا تو ہم اس کو سگنیفیکینٹ ڈفرنس کہیں گے. اٹ کوڈ بی 10, اٹ کوڈ بی 20, اٹ کوڈ بی 25, 30. یہ ریسرچر کا ڈیسیژن ہے. اور دونوں پرسنٹیجز اگر برابر قریب ہیں دیٹ مینس دیر از نو سگنیفیکینٹ ڈفرنس بٹوین دا ٹو
I think, figures. So that is how we look at the significance of the association. اگلی بات تھی کہ اس کی ڈائریکشن آف ایسوسیشن لینئر ہے کہ نان لینئر ہے. تو اس میں دیکھیں اس ٹیبل کی جو بڑی لیٹس سے پرسنٹیجز ہیں ان کو یہاں پر لیٹس سے میں نے سرکل کیا ہے. تو ان کو اگر کنیکٹ کریں تو یہ ایک لائن جا رہی ہے اور یہ لائن جو شو کر رہی ہے کہ دس از اے لینئر کائنڈ آف ریلیشن شپ. اور یہ لائن ایک اور چیز بتا رہی ہے کہ یہ لیفٹ باٹم سے رائٹ ٹاپ کی طرف جا رہی ہے. اور اگر لیفٹ باٹم سے رائٹ ٹاپ کی طرف جا رہی ہے تو ٹیلز کہ دس از اے پازیٹیو ایسوسیشن. اور اگر اس کے الٹ ہوتا کہ لیفٹ ٹاپ سے رائٹ باٹم کی طرف آئے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ نیگیٹو ایسوسیشن ہے. اب یہ ایک تھا جس کو ہم نے کہا کہ بائی ویریٹ انالیسز ہے اور ہم نے پرسنٹیجز کے ساتھ اس کو لیٹس سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی. اس کو گرافیکلی بھی آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پرسنٹیج کے ساتھ ہم نے سگنیفیکینس بتائی ہے آپ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی اس کو لیٹس سے ویریفائی کر سکتے ہیں. وی کین یوز کائی اسکوئر ٹیسٹ اوور ہیئر ڈپینڈنگ اپون دی کائنڈ آف لیٹس سے ڈیٹا انٹرول لیول کا ہے کہ آرڈینل لیول کا ہے. ہم اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے ڈیٹے کو لیٹس سے ٹیبل کی شکل میں نہیں پریزنٹ کرنا دین وی کین یوز اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ, مور پاورفل اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ. وی کین یوز لیٹس سے پیئرسنز آر اور let's say regression or other kinds of statistical tests could be used for testing the hypothesis. اور اس میں پھر صرف دو ویریبلس کی بات نہیں ہے, we can use multivariate analysis. پرسنٹیجز کے حساب سے ہماری لمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ ویریبلز اس میں یوز نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے آج کی اس ڈسکشن میں ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں کہ ہمارا سروے کا ڈیٹا جو ہے اس کو انالیسز کرنا ہو تو یونی ویریٹ کے حساب سے ہم کیسے کر سکتے ہیں, بائی ویریٹ کے حساب سے کیسے کر سکتے ہیں, اینڈ دین ہم نے اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ان سچ اے وے وچ could be understood by let's say common people as well as by the professionals. I think that's all about survey data analysis. Thank you.